رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہارا خون معزز اور محترم، جانیں معزز اور محترم، عزت، امن، سکون معزز اور محترم، کوئی کسی کے ساتھ کھلواڑ نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے کہ میں نے ظلم اپنے لیے بھی حرام کر لیا ہے اور تمہارے لیے بھی میں نے حرام کر دیا ہے، لہٰذا کوئی کسی پر ظلم نہ کرے۔ امن ہم سب کی ضرورت ہے اور اس وقت کی اہمیت ہے، اور اس امن کو عمل میں لانے کے لیے آپ کو اور مجھے ساتھ دے کر اس امن کو آگے بڑھانا ہے۔ اور یہ کوشش امن کو پھیلانے کی 3 بنیادی چیزوں پہ قائم ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے یہ کوشش اللہ رب العزت کے اوپر یقینی ایمان کے ساتھ ہو۔ دوسری چیز، یہ کوشش اللہ رب العزت کے لیے ہو، یعنی یہ اخلاص سے ہو۔ اور تیسری چیز، یہ کوشش محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو، آپ کے اگزامپل پر ہو۔ کوئی بھی شخص اگر ایک اوپن مائنڈ کے ساتھ قرآن کا اور پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا مطالعہ کرے تو بات کلیئر دکھائی دے گی کہ اسلام تو دنیا میں حقیقی امن سکھاتا ہے، بلکہ ہر طرح کی دہشت گردی، ہر طرح کے فساد کے خلاف اسلام طریقہ سکھاتا ہے، راستہ بتاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام بزرگوں، میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، میں مرکز المنار کی جانب سے اسلامی طریقے سے استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آئیے اب ہم مین سیشن کی طرف پیش رفت کرتے ہیں۔ 3 تفصیلی خطابات الگ الگ اہم عناوین پر، جیسے ہر پھول کی الگ خوشبو ہوتی ہے اور ہر پھل کا ایک الگ مزہ ہوتا ہے انشاءاللہ العزیز، اسی طرح ہمارے ہر مقرر کا ایک الگ انداز ہوگا اور اپنا الگ اثر ہوگا انشاءاللہ۔ مجھے یقین ہے کہ آپ سامعین اکرام محظوظ ہوں گے اور پیغام امن لے کر اٹھیں گے۔ تو آئیے پہلی تقریر سماعت فرماتے ہیں شیخ عبدالہادی مدنی حفظ اللہ سے، بعنوان اسلام سلامتی کا واحد راستہ۔ اس سے پہلے کہ میں شیخ کو دعوت دوں، میں آپ سب کے سامنے شیخ کا مختصر سا تعارف پیش کرنا چاہتا ہوں۔ شیخ عبدالہادی عمری مدنی شیخ محترم یورپ کے داعی کے طور پر مشہور ہیں۔ آپ نے اپنی اسلامی تعلیم مدینہ منورہ سے حاصل کی اور آپ یونائٹڈ کنگڈم میں رہائش فرماتے ہیں۔ آپ کو یونائٹڈ کنگڈم کے اسلامک کورٹ کا پریسیڈنٹ کا شرف حاصل ہے، اور تاخیر نہ کرتے ہوئے میں شیخ کو دعوت دینا چاہتا ہوں اور گزارش کرتا ہوں کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور ہم سب سے خطاب فرمائیں۔ شیخ عبدالہادی مدنی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، کانفرنس کا جو مرکزی عنوان ہے اور میری تقریر کا بھی عنوان ہے امن، اور اسلام کس طریقے سے دنیا میں امن قائم کرتا ہے، کیونکہ یہ ہم سب کی خواہش ہے۔ علماء کرام، تاجر، سیاسی لوگ، سماجی کارکن سبھی چاہتے ہیں کہ دنیا میں امن و امان ہو، کیونکہ علماء جانتے ہیں امن اگر نہ ہو تو آپ دعوت و تبلیغ کا کام بھی نہیں کر سکتے۔ تاجر کو معلوم ہے کہ اگر امن کسی علاقے میں نہ ہو، کوئی کسٹمر وہاں خریداری کرنے کے لیے نہیں آئے گا۔ سیاستدان یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک امن و امان کی فضا نہ ہو، ان کی کارکردگی ابھر کر لوگوں کے سامنے نہیں آ سکتی۔ اور اس وقت جبکہ دنیا سلگتی ہوئی آگ کی بھٹی میں جھلس رہی ہے، ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ امن قائم ہو۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی چند دن پہلے فرانس کے اندر کسی نے حملہ کیا اور 129 افراد کو دیکھتے ہی دیکھتے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس کے کچھ دنوں کے بعد امریکہ میں
ایک جوڑے نے حملہ کیا اور کئی لوگ ختم ہو گئے، اور اس سے پہلے جس کا اس مرتبہ گویا کہ برسی کے طور پر پروگرام کیا گیا، پشاور کے ایک اسکول میں پڑھتے ہوئے ننھے منھے پھولوں کو کس طریقے سے خاک و خون میں لتھاڑ دیا گیا، اور رشیا کا جہاز کہیں جا رہا تھا، اس کو مار گرایا گیا۔ یہ اور اس طرح کی چیزوں کو دیکھ کر میں بھی تڑپتا ہوں، آپ بھی تڑپتے ہیں، میں بھی چاہتا ہوں، آپ بھی چاہتے ہیں کہ آخر یہ کیوں ہو رہا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ امن قائم ہو، لیکن یہ امن کیوں نہیں قائم ہو رہا ہے؟ میری بھی خواہش، سیاستدان کی بھی خواہش، عالم دین کی بھی خواہش، ایک تاجر کی بھی خواہش کہ دنیا میں امن و امان ہو، لیکن دکھائی نہیں دیتا وہ۔ میرے پاس بھی نسخہ، آپ کے پاس بھی نسخہ، میرے پاس بھی پرپوزل، آپ کے پاس بھی تجویز، مگر وہ ناکام کیوں ہو رہی ہے؟ دنیا میں اس کا رزلٹ کیوں نہیں آتا؟ قرآن کریم پڑھیے، قرآن نے اس کا جواب دیا۔ سورہ روم کی آیت 41، اس میں اس فساد کے بارے میں کہا گیا، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ روئے زمین پر، چاہے وہ خشکی کے راستے پر چلو یا سمندری راہوں پہ چلو، آپ کو دکھائی دے گا فتنہ اور فساد برپا ہے، اور اس کا سبب تمہارے اپنے اعمال ہیں۔ یعنی قرآن کریم کہہ رہا ہے ہمارے اپنے اعمال کا یہ ڈائریکٹ رزلٹ ہے جو آپ کے سامنے دکھائی دے رہا ہے، اور یہ قانون الہی ہے کہ اس وقت تک، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ دور ہو، لیکن کیسے؟ قرآن کہتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک کسی کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم میں بیداری اور ریئلائزیشن پیدا نہ ہو جائے، اور وہ خود اپنی حالت اور سچویشن کو بدلنے کے لیے تیار نہ ہو۔ آپ چاہتے ہیں دنیا میں امن ہو، گھر میں امن قائم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ آپ چاہتے ہیں امن قائم ہو، محلے میں امن قائم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ آپ چاہتے ہیں امن قائم ہو، آپ کی اپنی مسجد کے اندر امن قائم کرنے کے لیے آپ تیار نہیں۔ پھر بتائیے کس طریقے سے دنیا کے اندر یہ امن و امان کی فضا قائم ہو سکتی ہے؟ آئیے دیکھیں کہ وہ خرابیاں کیا تھیں جو جزیرہ عرب کو بد امنی کا گہوارہ بنا دی تھیں، جس سے ان کو نجات ملی قرآنی تعلیمات پر عمل کر کے۔ تو پہلے وہ خرابیوں کو دیکھیں، ایمان اور عقیدے کی خرابی، اور نہیں اس دنیا کی مقدس ترین سرزمین مکہ مکرمہ میں ایک نہیں، دو نہیں، 360 بتوں کی پوجا اور پرستش کی جاتی تھی۔ یعنی ہر آنے والے دن انہیں کسی نئے خدا کی تلاش ہوا کرتی تھی۔ یہ ان کے ایمان اور عقیدے کی کیفیت تھی۔ اور اعمال کا جہاں تک مسئلہ ہے تو آپ دیکھ لیجئے، اعمال کے اندر انسانوں کو انہوں نے تقسیم کر کے رکھا ہوا تھا۔ کس بنیاد پر؟ خاندان کی بنیاد پر، برادری کی بنیاد پر، رنگ کی بنیاد پر، اور جنس کی بنیاد پر، یا مقام کو انہوں نے تبرک کا ذریعہ بنا لیا کہ بعض مقامات کی خاص طور پر اہمیت ہوتی، حتیٰ کہ اعمال کے اندر ایک دوسرے کا استحصال، ایکسپلائٹیشن۔ عورت کو لے لیجئے، یہ فساد کے اسباب ہیں۔ ان اسباب میں ہم اپنی بیماریوں کو بھی دیکھنے کی کوشش کریں کہ عورت کی پوزیشن کیا تھی۔ اگر وہ بطور بیٹی کے کہیں پیدا ہوتی، قرآن مجید نے کیا تعبیر کی ہے، کیسے تصویر ان کی کھینچی۔ بعض قبیلے ایسے تھے اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھ سے زمین میں زندہ دفن کرنا پسند کرتے تھے۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، قیامت کے دن ان زندہ دفن کی جانے والی بیٹیوں سے پوچھا جائے گا کہ بتاؤ تمہارا کیا جرم تھا کہ تمہیں کیوں زندہ دفن کر دیا گیا۔ بعض قبیلوں کا عالم یہ تھا، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، کہ اگر کسی کے ہاں بیٹی کی پیدائش کی خبر دی جاتی، اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا، سیڈ ہو جاتا کہ اتنی منحوس خبر لے کر میں اب لوگوں کے سامنے کیسے جاؤں گا، کیسے لوگوں کو فیس کروں گا۔ اب دو ہی آپشن ہوتے اس کے، یا تو اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے زندہ دفن کر دے، یا نہیں
ذلت، ہیوملیشن، رسوائی کے ساتھ اس کی پرورش کرے۔ قرآن نے کیا کہا؟ الا ساء ما یحکمون، تمہارے یہ دونوں فیصلے باطل اور جاہلیت کے فیصلے ہیں۔ اور اسی طرح سے بیوی کی حیثیت سے مرد کے لیے کوئی پابندی نہیں کہ جتنی چاہے شادیاں کرے، جس طریقے سے چاہے ان کا استحصال کرے، اور رنگ و نسل کی بنیاد پر غلامی کا تصور۔ اور غلام آپ جانتے ہیں جانور اور مویشیوں کے مقابلے میں ان سے کہیں زیادہ بدترین اور گھناؤنا سلوک انسانوں کے ساتھ کیا جاتا تھا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ۔ ہر نشانی ظاہر ہوگی۔ پوری دنیا کے اندر حالات بڑی تیزی سے بدل رہے ہیں، تو یہ ہمیں کس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے؟ دراصل حالات کی یہ تبدیلی اشارہ ہے قیامت قریب ہے۔ ہر علامت سامنے آئے گی۔ قیامت کی نشانیوں سے مراد وہ بھیانک واقعات ہیں جو آخری زمانوں میں رونما ہوں گے۔ قیامت سے پہلے جانیے شیخ مصطفیٰ اجمل مدنی سے ہر منگل رات 8 بجے صرف i+ ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ اپنے DTH اور کیبل آپریٹر سے آج ہی سمپرک کریں۔ فری ٹو ایئر۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ۔ اگر کوئی رنگ کے اعتبار سے کچھ کمزور ہو، مجال ہے کہ وہ معززین کی مجلس میں آ کر بیٹھے۔ اگر کوئی قبیلے اور خاندان کے اعتبار سے کمزور پس منظر سے تعلق رکھتا ہو تو زمانے جاہلیت کے لوگوں نے یہ مشہور کر رکھا تھا، اتنا تعصب پایا جاتا تھا، کذاب ربیہ افضل من صادق مضر، ایک کہاوت مشہور تھی۔ اگر کوئی ربیہ برادری کا آدمی جھوٹا بھی ہے تو مضر کے سچے آدمی سے، یعنی دوسری برادری کے سچے اچھے آدمی سے وہ جھوٹا آدمی بہتر ہوگا، اس لیے کہ ہے تو ہمارے خاندان کا نا، ہے تو ہماری برادری کا، تو جھوٹا بھی ہوگا تو ہم اس کو قبول کریں گے، دوسری برادری کے سچے انسان کو ہم قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ زمانے جاہلیت کی یہ کہاوت تھی، انصر اخاک ظالما او مظلوما، یہ دیکھو دو لڑنے والوں میں تمہارے قبیلے کا اور قریبی کون ہے، یہ مت دیکھو کہ حق کس کی طرف ہے، باطل کس کی طرف ہے، بے دھڑک اپنے آدمی کی مدد کرو، چاہے وہ خونی ہو، قاتل ہو، چاہے وہ ظالم کیوں نہ ہو، اس کی تم مدد کرو۔ اور اہل حرم نے، کعبۃ اللہ کے اطراف رہنے والوں نے اپنے آپ کو مقدس سمجھ کر ایک عجیب سا انداز اختیار کیا ہوا تھا، حتیٰ کہ لوگ جو کعبۃ اللہ کا طواف کرنے کے لیے آتے، اگر نئے کپڑے نہ ہوتے تو حرم کے رہنے والوں کے کپڑے مستعار لے کر وہاں گھوما کرتے تھے، یا برہنہ ہو کر گھوما کرتے تھے، مکمل ننگے ہو کر۔ کیوں؟ تصور یہ تھا کہ جن کپڑوں کو پہن کر ہم نے گناہ کیا ہے، کعبۃ اللہ جیسی مقدس جگہ، ان گناہوں سے آلودہ کپڑوں کے ساتھ ہم کیسے طواف کریں گے؟ تو قرآن کریم نے کیا کہا؟ قرآن کریم نے ان سب چیزوں کا جو حل پیش کیا، اب ہم اس کو اپنے سامنے رکھیں۔ عقیدے کے بارے میں جو 360 بتوں کی پوجا اور پرستش کی جاتی تھی، قرآن کریم میں ایک توحید کا جو عقیدہ ہے اس کو انٹروڈیوس کروایا گیا، اور کہا گیا تمام انبیاء کی جو دعوت ہے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں، ایک اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی بندگی، کسی اور کی پوجا اور پرستش، کسی اور کی عبادت تمہارے لیے روا نہیں ہے۔ یہ جبین مقدس اللہ کی بارگاہ کے علاوہ کسی اور کے آگے نہیں جھک سکتی۔ ایک اللہ کا تصور دیا گیا۔ امن کے قائم کرنے کے لیے پہلا علاج شرک اور شرک کی طرف لے جانے والے راستوں پر پابندی لگا دی گئی۔ توحید اور ایمان کی پختگی کا تصور لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا، اور انسانوں کو رنگ کی بنیاد پر، خاندان کی بنیاد پر اور مختلف برادریوں کی بنیاد پر تم تقسیم کرتے ہو، جبکہ قرآن کریم میں اس کا ایک تصور پیش کیا گیا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک معزز، محترم، آنریبل، ریسپیکٹڈ وہ آدمی سمجھا جائے گا کون؟ جس کا رنگ یا خاندان کوئی بہت اونچا ہو نہیں، کہا گیا جو سیرت میں، کردار میں، اخلاق میں سب سے اونچا ہوگا۔ یعنی
حضرت بلال رضی اللہ عنہ، جنہیں یہ موقع نہیں تھا کہ وہ کعبۃ اللہ کے قریب پہنچیں، حضرت بلال جنہیں اس بات کی اجازت نہیں تھی کہ معززین کی مجلس میں آ کر بیٹھیں، ان بلال کا مقام اسلام نے اتنا اونچا کیا کہ فتح مکہ کے موقع پر مسلمانوں کی طرف سے اعلان فتح کے لیے حضرت بلال کو آگے کیا گیا کہ آج یہ وکٹری کا اعلان، دنیا کی عظیم الشان فتح کا اعلان بلال حبشی کے ذریعے سے کروایا جائے گا، تاکہ زمانے جاہلیت کے یہ رنگ کے بت ہمیشہ کے لیے پاش پاش ہو جائیں۔ وہ بلال جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس مجلس میں پہلی صف میں جگہ پا رہے ہیں، وہ بلال جو حضرت عمر کے زمانے میں خلیفہ وقت اتنے بڑے صحابی جب وہ تشریف لاتے تو حضرت عمر کہا کرتے تھے جاء سیدنا بلال، ہٹ جاؤ، ہمارے سردار بلال تشریف لا رہے ہیں، ان کے لیے جگہ بناؤ۔ کہاں وہ بلال کا مقام کہ انہیں معززین کی مجلس کے قریب بیٹھنے کی اجازت نہیں، اور کہاں یہ مقدس مقام کہ سیدنا بلال کے ذریعے سے ان کا استقبال کیا جا رہا ہے۔ اور اگر آج کی ٹرمینالوجی میں کہوں، آج کی اصطلاح میں، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پرسنل سیکریٹری حضرت بلال ہی تھے۔ آپ کے گھریلو امور اور بہت سارے آپ کے جو مسئلے تھے گھریلو، حضرت بلال انجام دیا کرتے تھے۔ کہاں حضرت بلال کا وہ دھتکارا ہوا مقام، اور کہاں یہ معزز اور مقدس مقام۔ عورت کے لیے کیا مقام اسلام نے مقرر کیا، ماں کے روپ میں دیکھ لیجئے، ماں کی ناراضگی رب کی ناراضگی کا ذریعہ بننے والی۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اچھے کہلاؤ تو اس کے لیے ایک شہادت چاہیے، اور وہ شہادت بطور بیوی کے اس کی طرف سے ملنی چاہیے۔ خیرکم لأہلک وانا خیرکم لأہلی۔ تم میں معزز کون ہے جس کی گواہی مسجد والے نہیں، کمیونٹی والے نہیں، باہر والے نہیں، بلکہ اس کے اخلاق اور سیرت کی گواہی اس کی اپنی بیوی کی طرف سے ملنی چاہیے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو پیش کیا کہ مجھے دیکھو، میں تم میں سب سے بہتر ہوں اپنے گھر والوں کے ساتھ سلوک کرنے میں۔ بطور شوہر کے آپ کے اخلاق کیا تھے، اس کو دو مثالوں سے آپ سمجھیے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جب پہلی وحی نازل ہوئی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کے اوپر اس کی ایک عجیب سی کیفیت طاری تھی۔ جب آپ گھر تشریف لائے تو آپ نے کہا کہ مجھے خوف سا ہونے لگا ہے۔ عقل مند بیوی کا کردار دیکھیے کہ انہوں نے کیا کیا، تھوڑی دیر آرام کرنے کا مشورہ دیا، کوئی سوال، کوئی جواب، کوئی آرگیومنٹ، کوئی بحث نہیں، کیا ہوا، کچھ نہیں، آرام کیجیے۔ اور اس کے بعد جب آپ تھوڑی دیر کے بعد کچھ نارمل ہوئے تو کہا کہ بتائیے کیا ہوا آپ کے ساتھ۔ جب آپ نے فرمایا کہ میرے ساتھ کچھ ایسے ہوا کہ مجھے خوف سا ہونے لگا، تو ام المؤمنین حضرت خدیجہ نے، جن کی 15 سالہ زندگی نبوت سے پہلے گزری تھی، یہ نبوت سے پہلے کی مثال، کیونکہ 25 سال کی عمر میں شادی ہوئی، 40 سال میں آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی، 15 سالہ رزلٹ انہوں نے پیش کیا۔ کیا کہا؟ کلا، امپاسبل، نہیں ہو سکتا کہ آپ کو کوئی نقصان پہنچائے۔ کیوں؟ 15 سالہ میاں بیوی کی جو زندگی ازدواجی گزری، اس کا انہوں نے نچوڑ پیش کیا۔ آپ میں یہ خوبیاں پائی جاتی ہیں، بھلا وہ آدمی جس کے اندر اخلاق و کردار کی اتنی بلندیاں اور اتنے اچھے اوصاف پائے جاتے ہوں، اسے کوئی نقصان بھی پہنچا سکتا ہے؟ یہ گواہی تھی۔ اور نبوت کے بعد ایک موقع پر دوسری گواہی، ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، کچھ صحابہ حضرت عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہنے لگے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں کچھ بتائیے، بایوگرافی۔ انہوں نے ایک عجیب سا سوال کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا قرآن نہیں پڑھتے؟ سننے والوں کو بڑا تعجب ہوا، شاید ہمارا کوسچن نہیں سمجھی ام المؤمنین، ہمارا سوال ہے نبی کی سیرت کے متعلق، اور آپ پوچھ رہی ہیں کہ قرآن نہیں پڑھتے۔ تو حضرت عائشہ نے کیا جواب دیا؟ مجھے اور آپ کو اس جواب کی روشنی میں اپنے کردار پر غور کرنا چاہیے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کانا خلقہ القرآن، نبی کی سیرت، نبی کی زندگی کو دیکھنا چاہتے ہو، قرآن مجید کو پڑھ لو۔ قرآن اگر تھیوری ہے تو اس کی پریکٹیکل شکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہم میں کتنے ہیں
جن کی بیویاں یہ گواہی دے سکیں کہ میرا شوہر قرآن مجید کی چلتی پھرتی تصویر ہے، کہ اگر میرے شوہر کو دیکھنا چاہو تو تم قرآن کو پڑھ لو۔ یہ دوسری گواہی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پیش کی گئی۔ اور وہ معاشرہ جو بیٹی کو زندہ دفن کرنا پسند کرتا تھا، اسلام نے اس بیٹی کا مقام اتنا اونچا کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی اس آدمی کے لیے، اگر کسی کے ہاں 3 بیٹیاں ہوں۔ پوچھنے والے نے پوچھا اگر 2 ہوں تب بھی؟ آپ نے کہا تب بھی، کہ ان کی صحیح تربیت کرے، مناسب جگہ ان کے رشتے کا بندوبست کرے، اسے جنت میں جانے سے کوئی چیز روک نہیں سکتی۔ اگر مجھے جب یہ معلوم ہو جائے اور میرا یہ ایمان ہو کہ میری بیٹی میرے لیے جنت کا راستہ فراہم کر رہی ہے، یہ میرے لیے جنت کا ٹکٹ ہے، پھر میں کیا اسے زمین میں دفن کروں گا؟ کیا میں اس کی توہین کروں گا؟ کیا میں اس کے ساتھ اہانت والا سلوک کروں گا؟ یہ تو میرے لیے جنت ہے، اس کو میں جنت کے انداز میں دیکھنے کی کوشش کروں گا۔ اسلام نے کیا اس کا مقام تھا اور پھر کہاں سے اس کو کیسے تبدیل کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جب بہت زیادہ صحابہ کرام موجود تھے، 1 لاکھ سے زیادہ ان کی تعداد تھی، اللہ عالم صحیح تعداد، اس موقع پر آپ نے ایک چیز فرمائی تھی۔ آج دنیا پوچھ رہی ہے اس کانفرنس کے حوالے سے کہ یہ کہاں سے تم امن تلاش کر رہے ہو؟ نبی رحمت نے اس موقع پر کہا کہ یہی ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا وفی شہرکم ھذا۔ جان رکھو، تمہارا خون معزز اور محترم، جانے معزز اور محترم، عزت، امن، سکون معزز اور محترم، کوئی کسی کے ساتھ کھلواڑ نہ کرے۔ اور ایک حدیث قدسی جس کے اندر کہا گیا یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا، کہ میرے بندو، اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، میں نے ظلم کو اپنے لیے بھی حرام کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی ہم قاعدہ قانون نہیں بنا سکتے، یہ اللہ ہی کا ہے کہ میں نے ظلم اپنے لیے بھی حرام کر لیا ہے اور تمہارے لیے بھی میں نے حرام کر دیا ہے، لہٰذا کوئی کسی پر ظلم نہ کرے۔ اس لیے میری ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم جس امن کو تلاش کر رہے ہیں وہ امن ہمارے گھر میں موجود ہے، لیکن وہ صرف تھیوری کی شکل میں، نظریے کی شکل میں، اسے عملی طور پر انٹروڈیوس کروانے کی ضرورت ہے۔ پڑھیے قرآن مجید، سمجھیے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی کے مطابق اپنے اعمال اور اخلاق کو سنواریے تاکہ یہ خوشبو ہر جگہ دکھائی دے سکے۔ میری دعا ہے کہ دبئی اور خاص طور پر المنار سینٹر کے منتظمین نے جو بیج بویا ہے، اللہ تعالیٰ اس پودے کو برگ و بار والا بنائے اور اس کو پھلدار درخت بنائے تاکہ دنیا بھر میں یہ روشنی پھیل سکے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کی تعلیمات کو سمجھنے اور عمل کرنے والے بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا موضوع جو ہے ابدی امن۔ اسلام آیا، امن کا پیغام لے کے آیا۔ اسلام جتنا عام ہوتا گیا اتنا ہی زیادہ امن قائم ہوا۔ تو کہا جا سکتا ہے کہ اسلام پر جتنا زیادہ لوگ عمل کریں گے، اسلامی احکام کی جتنی پابندی ہوگی، دوستو اتنا ہی زیادہ امن رہے گا۔ جب تک اسلام پر ہم قائم ہیں، امن ہیں، اسلام اگر ہم نے چھوڑ دیا تو ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، دنیا میں ہر جگہ فساد رہے گا، کہیں بھی انسان کو امن نصیب نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ امن ہمیشہ رہے تو دوستو اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا کہ اگر امن ہمیشہ قائم رہے گا تو توحید کی برکت سے قائم رہے گا۔ توحید کے ختم کر دینے کے بعد اس کائنات میں کبھی بھی امن قائم نہیں رہ سکتا۔ اگر اس کائنات میں ایک اللہ کے علاوہ کئی اللہ ہوتے تو دنیا میں ایسا فساد پھیلتا کہ نہ زمین باقی رہ جاتی نہ آسمان باقی رہ جاتا۔